اس لڑکے نے اس کے باپ کو مارا نا، تو اس نے اس کے باپ کو مارا. تصویر بھی لگی ہوتی ہے انسپیکٹر صاحب کی، ٹھیک ہے، تو وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے بدلہ لوں گا، ریت کی ٹرالی ہٹانی ہے. ریت کی ٹرالی کے بہانے بلایا. جی ہاں، اس کا باپ بھی گیا، اس کا باپ بھی گیا. اور یہ جو معاملہ تھا سیف اللہ نیازی صاحب نے خود سٹارٹ کیا تھا. جب پولیس والا تجاوز کرے گا اپنے اختیارات سے، ہاں جی، ایک موٹر مکینک کو کیا لگی ایک پولیس والے کو مارنے کے لیے؟ تنگ آ گیا، تنگ آ گیا بھائی. جوتے صاف کر بہن کی گالی کوئی برداشت کرتا ہے؟ ماں بہن کی کون گالی برداشت کرتا ہے؟ اور وہ بڑا مغرور انسان تھا، میں نے سنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. انسپیکٹر سیف اللہ نیازی، جن کو تقریباً آج سے 1.5 سال پہلے بے دردی کے ساتھ ایک لڑکے نے گولیاں ماری تھی، اس کے بعد وہ لڑکا گرفتار ہو جاتا ہے، اس کا کیس چل رہا ہوتا ہے. اسی دوران سیف اللہ نیازی صاحب کے بیٹے ہیں، وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لیتے ہیں اور اس لڑکے کے باپ کو ہی قتل کر دیتے ہیں. شعیب صادق صاحب مجھے بتائیے کہ افسوسناک واقعہ ہے، یہ 5 گولیاں ماری ہیں بے دردی کے ساتھ، یہ سارا معاملہ ایک کیا اور FIR میں کس کس کے نام ہے اور کیسے ٹریپ کیا گیا ہے، جس طرح ان کو بلایا گیا ہے نا، وہ سارا بتائیں نا. میں آپ کو یہ پوری سٹوری بتاتا ہوں. بیسیکلی یہ انسپیکٹر سیف اللہ نیازی وہ سیف اللہ نیازی صاحب ہیں جو 1.5 سال پہلے مرڈر ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مکینک نے جو ہے نا ان کو جو ہے وہ مکینک کو تنگ کرتے تھے. بالکل بالکل. ابھی وہ جو ملزم ہے جنہوں نے سیف اللہ نیازی کو قتل کیا تھا، وہ ابھی کیمپ جیل میں ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے جو والدین ہیں، جو چاچا جی ہیں، وہ سارے جو مزدور ہیں، وہ ریت والی ٹرالیاں چلاتے ہیں، غریب ہے. آج ایک FIR جو ہے وہ 9:55 پہ تھانہ چونگ میں جو ہے وہ رجسٹر ہوئی، جس کا ٹیگ نمبر ہے 13550. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو واقعہ ہے یہ رات کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد یہ کیفیت ہے جی، دفعہ لگایا ہے اس کے اوپر 302/34 پہ. ٹھیک ہے جی. اب یہ مدیت کس کی ہے جی؟ مدیت ہے محمد شفیق والد نذیر احمد، سکنہ فلاں فلاں بند روڈ، لاہور. اب یہ محمد شفیق کون ہے؟ یہ محمد جمیل جو کہ قتل ہوئے ہیں عدیل کے والد صاحب. اچھا، یہ ان کے چاچو ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. وہ دونوں بھائی ہو گئے اور عدیل کے یہ چاچو ہو گئے. اچھا، ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو ہے نا پوری ایک پلاننگ کر کے اس کو وہ کیا گیا. اب یہ ریت کی ٹرالیاں چلاتے ہیں صاحب، ذرا جو ریت کی ٹرالیاں چلاتے ہیں تو ان کو جو فون جائیں گے وہ اس طرح کے فون جائیں گے، بھائی جان 5 ٹرالیاں ریت دا بھیجنا. ٹھیک ہے. اب وہ جو ریت کی ٹرالیاں منگوانے کے لیے انہوں نے کوشش کی، ٹریپ کرتے رہے، یہ بندہ بھی نہیں آیا. اس کو خود فیل ہوا کہ معاملات جو ہے وہ کریٹیکل ہے. اب یہ کہنے شفیق صاحب کے، اور یہ FIR کے اندر یہ ساری چیزیں درج ہیں، FIR لگا دیجیے. جو ملزمان تھے ان کو بار بار بلاتے تھے. اچھا، یہ جو اس کا بیٹا ہے نا بابر نیازی، ٹھیک ہے، یہ بابر نیازی بیسیکلی میاں والی کے جو لوگ ہیں نا، ان کے اندر ایک چیز لازمی ہے عثمان صاحب، بدلہ لازمی لیں گے. اچھا بس ٹھیک ہے. اب سر ان کو پہلے بھی بلایا گیا تھا، وہ نہیں جاتے تھے. ایک بار جب ان کو کورٹ میں جب جا رہے تھے تو وہاں پر ان کے آپس میں منہ ماری بھی ہوئی اس بات کو لے کر کے. جو بابر ہے اس نے کہا جناب میں تمہیں ٹرائل تک نہیں جانے دوں گا، میں تمہارے ساتھ کچھ کروں گا، لازمی کروں گا. اب انہوں نے فون کیا، جب 5-6 بار فون کیا لیکن وہ جو ہے نا وہ نہ آئے. ایک آخری جب انہوں نے کال کی تو وہ جو ہے چپ کر کے چلے آئے. وہ ٹرالی لے کر جا رہے تھے، یہ LDA چوک کے سامنے کی بات ہے. ٹرالی لے کر جب جا رہے تھے تو وہاں پر جو ہے وہ جو FIR کے مطابق 5 فائر مارے گئے. 5 فائر مارے گئے تو وہ جو ہے نا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، موقع پہ اللہ کو پیارا ہو گیا جناب. اب اس میں جو نومینیٹ کیا گیا ہے جی جناب وہ ہے جی، میں آپ کو بتاتا ہوں، بابر خان. ٹھیک ہے جی. بابر خان تھوڑا سا سنیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا. موٹر سائیکل پر پیچھے سوار رہے تھے کہ سامنے سے بابر خان والد سیف اللہ نیازی اور سلیم خان یہ اس کیس کا جو ہے وہ چشمدید گواہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، پیچھے بیٹھے بابر خان نے للکارا مارا کہ اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینا ہے، اور دستی پسٹل نکال کر موٹر سائیکل سوار روک کر بابر خان نے فائر مارے، جو کہ ایک فائر چہرے کے دائیں جانب لگا اور ایک فائر پیٹ پر لگا. اچھا جی. مندرجہ بالا ملزمان وقوع کے بعد موقع سے فرار ہو گئے. ہم نے تمام وقوع پاس لگی لائٹس اور ٹریکٹر کی روشنی میں چشم خود دیکھا، چشمدید گواہ دیکھا. اچھا جی. اب یہ بیسیکلی یہ 2 ملزمان کے خلاف جو ہے نا مقدمہ درج کیا گیا. اب یہ ایک ہے بابر جو ان کے بیٹے ہیں، اور ایک ہے سلیم خان جو اس کیس کے ساتھ تھے.
یہ اب لاہور کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب اندازہ لگا سی سی ڈی کہاں ہے؟ سی سی ڈی کہاں ہے؟ سوال ہے. ابھی تک گرفتاری کی نہیں, گرفتاری نہیں ہوئی, لوگ بھاگ گئے ہوں. شاید میاں والی چلا گیا ہو, کہیں اور چلا گیا ہو, کے پی کے چلا گیا ہو. پاکستان ہی ہوگا نا. ہاں وہ پاکستان میں. تو پھر پکڑنا تو چاہیے نا سر. سی سی ڈی اس کو پکڑ بھی لے گی, لیکن افسوسناک واقعہ سیف اللہ نیازی کو جس بندے نے مارا اس کے باپ کو مار دیا. آپ نے مارتا تو اس بندے کو مار دیا جو جیل کے اندر تھا. باپ کا کیا قصور ہے؟ باپ کا تو یہ بیٹا دیکھیں, میں آپ کو پہلے ہی ایک چیز, ان کے پہ الزامات ہیں جی, کرپٹ بھی ہیں ان پہ الزامات, بچے کو تنگ کرتے تھے, اس کو گالم گلوچ کرتے تھے. جب گالی دو گے تو یہی ہوگا. صاحب ظاہر ہے سیف اللہ نیازی صاحب اتنا مال بنا چکے ہیں کہ ان کے بیٹے تو آکڑ خانی کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انہوں نے, اس لڑکے نے اس کے باپ کو مارا نا, تو اس نے اس کے باپ کو مارا. بات سمجھ گیا نا میری بات کو؟ میں نے کو 3-4 مہینے سے نا, یہ جیسے ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو سامنے آ جاتی ہے, تو وہ ایک قبر پہ نا ان کا جو یہ بابر نیازی جو بیٹا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے, اور ساتھ میں نا ان کی چھوٹی تصویر بھی لگی ہوتی ہے انسپیکٹر صاحب کی, ٹھیک ہے, تو وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے, نیچے لکھا ہوتا ہے بدلہ لوں گا. اچھا, مجھے نا وہ, میں ویسے سوچتا رہتا تھا کہ یار یہ میاں والی کے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ بدلہ لازمی لیتے ہیں. اب اس نے اس کے باپ کو مارا, اس نے اس کے باپ کو مار دیا, حالانکہ اس کو بھی مار سکتا تھا, لیکن نہیں, بالکل ایسا نہیں کیا. اس نے اس کے باپ کو ہی مارنا صحیح سمجھا. کیوں؟ کیونکہ یہ برابری چاہتے ہیں, ہمیشہ بدلہ چاہتے ہیں. سزائے موت ہو جانی تھی ویسے, اب اپنے بھی مسائل بنا لیے. لیکن بات یہ ساری کہ اس ٹائم پہ جب وہ ویڈیوز لگا رہا تھا, بدلہ لوں گا, تھریٹ کر رہا تھا, تو اس ٹائم پہ قانون نہیں, پہلے بھی تھریٹ کیا گیا, جب کچہری کے اندر بھی تھریٹ کیا گیا اس بندے کو, اس کہ بھائی میں تمہیں ٹرائل سے پہلے جو ہے نا وہ تمہارے ساتھ کچھ کر دوں گا. اب وہ چیز اس نے ڈائریکٹ کر دی, لیکن بہانہ کیا بنایا کہ ہم مکان بنا رہے ہیں, ریت کی ٹرالی ہٹانی ہے. ریت کی ٹرالی کے بہانے بلایا, جی ہاں. اب ٹریپ کیا گیا, اس میں ٹریپ کیا گیا نا سر, غریب بندہ. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے جناب؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تو چیز برابر ہوگی. دیکھیں, کوئی بھی شخص ہے, کوئی بھی شخص ہے, ٹھیک ہے, انسانیت کی جان نہیں لے سکتا, قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا, قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا, قانون چاہے وہ آئی جی کا بیٹا ہو, وزیر اعظم کا بھی بیٹا ہو, بات سیدھی, قانون میں ہاتھ نہیں, ٹھیک ہے. اب جب ٹرائل چل رہا تھا, ملک پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ سارا کچھ دیکھ رہی تھی, پھر آپ اس کیس کو فالو کرتے. کیس میں اگر وہ ملزم جو ہے وہ بری ہو جاتا تو پھر آپ جا کے کوئی اٹیک کرتے اس کے اوپر. جب آپ نے پورا کیس ہی نہیں سنا, ٹرائل بھی پورے ہو رہے ہیں, وہ بھی چیز آپ نے نہیں سنی, تو پھر مجھے یہ بتائیں تو پھر آپ نے قانون کو ہاتھ پہ کیوں لیا؟ تو اب قانون دیکھتے ہیں کتنا حرکت میں آتا ہے. سی سی ڈی ایکٹیو ہے, اب دیکھتے ہیں اس کو پکڑا جائے, تاکہ یہ بھی سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کر چکا ہے. بالکل ایسے ہی, تاکہ جلد سے جلد اس کو گرفتار کیا جائے. اور پھر اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ گیا کہ اس کا باپ بھی گیا, اس کا باپ بھی گیا, اور یہ جو معاملہ تھا سیف اللہ نیازی صاحب نے خود سٹارٹ کیا تھا. اب یہ تو فوت ہو چکے ہیں, بالکل, وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن اب مجھے ایک بات بتائیں, بابر اگر پکڑا جاتا ہے, ٹھیک ہے, بابر اگر پکڑا جاتا ہے تو پھر یہ دونوں اندر ہی ہوں گے. نہیں, اگر بابر پکڑا گیا تو پھر اس کے بعد یہ صلح ہوگی, تو دونوں طرف سے چیزیں برابر ہوگی. مجھے یہ, میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں. اچھا, ہاں, بابر اگر اندر ہو جاتا ہے, اس نے باپ مار, اس کا دل بھی ٹھنڈا ہو گیا, اس نے آلریڈی مارا ہوا ہے, اب ان کی سلو کے باہر نکل آئیں گے, بات ختم ہو جائے گی, دونوں جانے گئی. ہاں, چلے گے خواہ. لیکن کہانی بات سمجھے نا, جب پولیس والا تجاوز کرے گا اپنے اختیارات سے, ہاں جی, ایک موٹر مکینک کو کیا لگی ایک پولیس والے کو مارنے کے لیے؟ عثمان بھائی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. جب آرام کھلاؤ گے کال کو تو یہی ہوگا. پاکستان کے ایک شہر میں ایک ایسا بھی ہوا تھا کہ 2 باپ بیٹا جو ہے وہ جا رہے تھے, آگے ناکا لگا ہوا تھا. اب جب ناکا لگا ہو تو پولیس والوں نے روک لیا. جب روکا تو وہاں پر جو ہے وہ جو بزرگ تھے وہ تھوڑا سا اونچا بول پڑے, تو پولیس والے نے اس کو کان پکڑوا دیا بیٹے کے سامنے. اچھا, آپ کو یاد ہے؟ بالکل مجھے یاد ہے, ٹھیک ہے, بیٹے کے سامنے کان پکڑوا دیا. ہاں جی, اگلے دن اس بیٹے نے آ کے ان دونوں پولیس والوں کو مار دیا. دیکھیں میری بات سنیں, لمٹس کراس نہیں کرنی. نہیں, مجھے یہ بتائیں, یونیفارم کی عزت ہے, سول بندے کی عزت نہیں ہے. بالکل ہے, یہی بات. بندہ غلطی سے ہاتھ اٹھا دیتے تو وہ دہشت گرد ہے, وہ دہشت گرد ہو گیا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. یہاں پہ سیف اللہ نیازی نے بچے کو تنگ کیا, بچے نے کیا کیا, جا کے تنگ آ گیا بھائی. بہن کی گالی کوئی برداشت کرتا ہے؟ ماں بہن کی کون گالی برداشت کرتا ہے؟ اور وہ بڑا مغرور انسان تھا, میں نے سنا, بہت مغرور. چلے اب تو فوت ہو گیا, اور آپ کو بات بالکل ٹھیک. بیٹے کے سامنے باپ کو مرغا بنایا گیا, جس کا بدلہ بیٹے نے لے لیا, اور ایسا ہی بیٹے کرتا. میرا خیال ہے اسی جگہ کوئی بھی ہوتا ہے ایسے ہی کرتا, کوئی بھی ہوتا وہ کر جاتا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شیخ صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی باتیں, نیوز انفارمیشن ساری آپ کے پاس آ چکی ہے. سیف اللہ نیازی صاحب خوش تو اس دنیا جہاں سے کچھ کر چکے ہیں, اب ان کے بیٹے نے ایک اور حرکت کی, ایک اور جان چلی گئی ہے.
اور اس ٹائم پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں جو کہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں کیا ان کو کرنا چاہیے. پھر جب سول بندہ اٹھتا ہے, ایسے واقعات ہو رہے ہیں, آئیے اسلام آباد کا واقعہ آپ دیکھ لیں, دوسری تیسری جگہ دیکھیں, جب پھر بندہ اٹھتا ہے وردی پہ ہاتھ ڈالتا ہے, وہ بولتے ہیں جی دہشت گرد ہے, تو ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہی ایسے کام کرو کہ ہاتھ نہ ڈالیں. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.